الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صلوات. بھائی محترم، حیات اور کائنات کا الوہی تصور، اس موضوع سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ موضوع اس تقریر پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ان سارے تصورات کو پیش کرتا جو قرآن مجید میں حیات اور کائنات کے سلسلے میں دی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسانی حیات پر اور کائنات پر پروردگار نے ایک عجیب طریقے سے گفتگو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا في الميزان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، اسے بیان سکھلایا. سورج اور چاند والشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے اپنے حساب کے مطابق رواں دواں ہیں. والنجم والشجر يسجدان، ستارہ بھی اسے سجدہ کر رہا ہے، درخت بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں. بلندی سے پستی تک کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سر بخیور نہ ہو. والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور سمجھتے ہو کہ فقط بلند کر کے چھوڑ دیا؟ نہیں، میزان معین کی. کائنات ایک میزان کے ساتھ ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، خبردار میزان کے بارے میں سرکشی سے کام نہ لینا، میزان کے بارے میں طغیان سے کام نہ لینا. تو آواز دی کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے بنے ہوئے حساب کے مطابق اپنی معین راہوں پر چل رہے ہیں. عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. ذرا روکے رہنا، بہت زیادہ رحمت سماعت نہیں دوں گا. پروردگار نے اپنے وجود پر دلیل قائم کی ستارے تھے. وہ نجموں، وہ شجروں، یا جدان، کیا سمجھتے ہو یہ ستارے ہمیں سجدہ کر رہے ہیں؟ توحید، یہ ستارے ہمیں سجدہ کر رہے ہیں. اور اب سورہ واقعہ میں آواز دی، عجیب و غریب آیت ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بمواقع النجوم، میں نہیں قسم کھاتا. دو ترجمے ہیں مولانا رحمانی، دو ترجمے ہیں. کسی نے اسلام کو لام نافیہ لیا ہے اور کسی نے اسلام کو لام تاکید لیا ہے. میں قسم نہیں کھاتا ستاروں کے چلنے کے راستوں کی. انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اگر تم سمجھو کائنات کا علم اگر تمہارے پاس ہو تو ستاروں کے چلنے کے راستے بڑے عظیم ہیں، ان کی قسم بڑی عظیم ہے. اور اس کے فوراً بعد کا انہ لقرآن کریم، قسم ہے ستاروں کی، یہ قرآن بڑا باعزت ہے. تو ستارے سے اپنے کو پہچان لایا، ستارے سے قرآن کو پہچان لایا. عجیب مرحلہ ہے، عجیب ہے قرآن، عجیب ہے قرآن. انہ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے راستوں کی قسم نہیں کھاتا. انہ لقسم لا تعلمون عظیم، بڑی عظیم قسم ہے. اگر کائنات کا علم تمہارے پاس ہو تو اس کی عظمت سے تم آگاہ ہو جاؤ گے. انہ لقرآن کریم، ٹھیک کتاب مطلوب، قسم ہے ستاروں کے راستوں کی، یہ قرآن بڑا معزز ہے. تو اپنے لیے کہا ستارہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، اپنے کو پہچان لایا ستارے کے ذریعے. اور اب قرآن پر گفتگو کی ستارے کے حوالے سے. اور اب بات آئی محمد کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا.
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی. قسم ہے ستارے کی جب وہ چلا تمہارا نبی نہ کبھی گمراہ تھا نہ کبھی لائے حق کا بھٹکا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا. خواہش ہے مگر خواہش سے بات نہیں کرتا. میں یہی تو بتانا تھا کہ ساری دنیا کی خواہش ہے, ساری دنیا کی خواہش ہے شیطان کے کنٹرول میں, اور یہ اکیلا ہے جس کی خواہش بھائی الہی کے کنٹرول میں. نہیں پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ستارے کی قسم, ستارے کے اپنے مقام سے حرکت کرنے کی قسم. تمہارا نبی کبھی گمراہ نہیں تھا, تمہارا نبی کبھی راہ ہدایت سے بھٹکا نہیں. تو اپنے کو پہچانوایا اللہ نے ستارے کے حوالے سے, قرآن سے بات کی ستارے کے حوالے سے, محمد سے بات کی ستارے کے حوالے سے. پروردگار اب آل محمد کے لیے کیا کرے گا؟ تو کہا ستارے کے حوالے سے بات نہیں کروں گا, ستارہ ان کے چھت سے اتار دوں گا. بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. اس لیے کہ جس مرحلے میں اب داخل ہونا چاہ رہا ہوں وہ مرحلہ بڑا مشکل ہے. میں کائنات سے گفتگو کی, بتایا کہ کائنات بے مقصد نہیں ہے. اور اب حیات سے گفتگو کی, خلق الانسان علم البیان, انسان بے مقصد نہیں ہے. بھائی توجہ رکھنا. تو اب حیات کی مقصدیت کیسے پتا چلے؟ تو ایک انسان کو بھیجا, کہاں بھیجا؟ جغرافیہ کے اعتبار سے دنیا کے بدترین خطے میں بھیجا, جہاں دنیا کے سب سے بڑے ظالم تھے, یہاں دنیا کے سب سے بڑے وحشی تھے, یہاں دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو تھے, یہاں دنیا کے سب سے زیادہ خیانت کار لوگ موجود تھے, ظالم لوگ موجود تھے. تم اندھیروں کو پہچانتے ہو اجالے سے, تم رات کو پہچانتے ہو دن سے, تم خیر کو پہچانتے ہو شر سے. اب ایسے تاریخ خطے میں تو دے دوں گا کہ اس کی تاریخی سے کا نور سمجھ میں آ جائے. اس خطے کی تاریخی سے, اس خطے کی تاریخی سے بھیجے جانے والے کا نور سمجھ میں آ جائے. بھائی عجیب بات ہے, اس خطے کے ظلم سے بھیجے جانے والے کا عدل سمجھ میں آ جائے, اس خطے کی جہالت سے بھیجے جانے والے کا علم سمجھ میں آ جائے. خون آشام تلواروں میں رہنا ہے میرے محمد کو, خون آشام تلواروں میں رہنا ہے, لیکن امن کا پیغمبر بن کے رہنا ہے, ڈاکوؤں میں رہنا ہے مگر امین بن کے رہنا ہے. اسی لیے میرے رسول کی زندگی کو قرآن نے چیلنج بنا دیا. فقط لبثت فیکم عمرا قلیلا افلا تعقلون. پوری زندگی تمہارے درمیان گزار دی, کوئی عیب ہو تو بتاؤ. تو میرا محمد اللہ کا معجزہ, میرا محمد اللہ کا معجزہ. بھائی توجہ رہے, میرا محمد اللہ کا معجزہ. فقط لبثت فیکم عمرا طویلا افلا تعقلون. پوری زندگی تمہارے درمیان گزار دی, اب بھی عقل سے کام نہیں لیتے. کوئی دھبا ہو, کوئی چھوٹا سا دھبا ہو, کردار میں کوئی نقص ہو, کردار میں کوئی خطا ہو, کوئی لفظ ہو, بتلاؤ. تو محمد معجزہ چیلنج ہے قرآن کا. اور اب قرآن نے آواز دی, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وان لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. اب یہ کتاب بھیج رہے ہیں, لاؤ جواب اس کتاب کا. تو نہ محمد کا جواب آیا نہ قرآن کا جواب آیا.
نہ محمد کا کوئی جواب آیا، نہ قرآن کا کوئی جواب آیا. محمد آج بھی موجودہ، قرآن آج بھی موجودہ. تو مالک یا تو قرآن کو ناطق کر دے کہ جب ہم سوال کریں تو قرآن خود جواب دے دے، بولنا شروع کر دے. اور اگر ناطق نہیں کرتا تو محمد کو قیامت تک زندہ رکھ، قرآن کے ساتھ ساتھ زندہ رکھ. اس لیے کہ قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے. دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی فلسفی، دنیا کا کوئی دانشور قرآن کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس لیے کہ ہر عالم کی فکر سب سے رک جائے گی، قرآن اس سے آگے بڑھ جائے گا. تو پروردگار اب ہوگا کیا؟ محمد بھی موجودہ، قرآن بھی موجودہ. تو اب قرآن کو ناطق کر دے، ناطق کر دے. بولنے لگے قرآن. اور اگر قرآن بول نہ سکے، کتاب ہی رہے، تو پھر کچھ ایسے تو دے، کچھ ایسے تو دے جو قرآن کو ناطق کر کے بیان کرے. اب سورہ فاتحہ میں آواز دی، وقت گنجائش نہیں ہے، میں تو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. ثم اور اپنا کتاب الذین اصطفینا بھی نہیں باندھنا. مت ڈر رہا ہوں، یہ قرآن کا وارث نہیں ہے. ہم نے اس قرآن کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یہ قرآن اب مولانا فیروز الدین رحمانی کو ہدیہ کر رہا ہوں. یہ جملہ میرے دوست، میرے عزیز دوست، میرے برادر عزیز مولانا سلمان ترابی تشریف فرما ہے. ان کے والد مائی کے اوپر چاہتے ہو نا، آزاداری کی بنیاد اس شہر میں. اب میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں میں. اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوالت ہو جائے گی. ہزاروں مرتبہ تم نے اس آئے مبارکہ کو سنا ہوگا نا. تم اور اپنا کتاب الذین اصطفینا نہیں لگا دینا. مولانا ترجمہ یہی ہے، چاہے کسی مسلک کا انسان ترجمہ کرے کہ ہم نے اپنی کتاب کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے. تو اب جو بھی وارث کتاب ہو وہ مصطفیٰ ہوگا. اگر علی وارث کتاب ہے تو وہ مصطفیٰ ہے، اگر حسن وارث کتاب ہے تو وہ مصطفیٰ ہے، اگر حسین وارث کتاب ہے تو حسین مصطفیٰ ہے. اور اب قرآن نے آواز دی وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر اللہ کا سلام ہو. تو اب انہیں رضی اللہ کا کہنا ہے، نہیں سلام کہنا. وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، جتنے بھی وارثان کتاب ہیں وہ مصطفیٰ ہیں اور اللہ کا ان پر سلام ہو. تو اب رضی اللہ کہتا ان کے درجے کو نہ لگاؤ بھائی. رضی اللہ عنہ اس کے لیے کہتے ہیں جس کے لیے نہ معلوم ہو کہ اللہ راضی ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو مرضی لے کے بیٹھ جائے. عجیب مرحلہ فکر ہے جناب مولانا عباس کماری صاحب قبلہ کہ بہت تاخیر سے تشریف آئے. دیکھو یہ خطبہ، یہ علماء ہماری ملت کی آبرو ہیں اور ان کا احترام لازم ہے. علماء کا احترام وہی کرتا ہے جس کے نسب میں شرافت ہو. اب میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں اس لیے کہ تقریر کو بہرحال اذان ظہر سے پہلے اختتام پذیر ہو جانا ہے. تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. تو اب کوئی نور ہو مالک یہ جو تیرا قرآن ہے وہ نور سے آیا ہے خواب کی طرف، ایسا نہیں ہوا. یہ جو قرآن ہے وہ
نور کے عالم سے عالم خاک کی طرف آیا ہے. یہ تیرا محمد نور سے خاک کی طرف آیا ہے اور ہم جانا چاہ رہے ہیں خاک سے نور کی طرف. ہے تو یہی. اب مانو نہ مانو تمہارا مسئلہ ہے تو یہی کہ قرآن آیا ہے نور سے مٹی کی طرف, رسول آیا ہے نور سے مٹی کی طرف, اور ہم جا رہے ہیں مٹی سے نور کی طرف. تو اب ہمیں کون لے جائے؟ اگر نور نہ ہو تو لے نہیں جا سکتا. تو محمد قرآن نور, محمد نور, آل محمد نور. اچھا یہ نور ہے نا بھائی, توجہ رکھنا, یہ نور ہے نا. اگر نور ہے تو میرا ایک جملہ سمجھ جاؤ اور اس جملے کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھے گا. پاک ہے, یہ براہ کرام اپنا ساؤنڈ سسٹم آف کر دیں. جلوس کے شرکاء سے درخواست ہے کہ اپنا ساؤنڈ سسٹم آف کر دیں. مجلس کی ہو چکی ہے شروع. زیادہ زحمت سماعت آج نہیں ہے. میں نے کر دیا نا کہ اذان ظہر سے پہلے اس مسجد کو اختتام سے ہو جانا ہے. تو اب ہم جا رہے ہیں مٹی سے نور کی طرف. قرآن آیا ہے نور سے مٹی کی طرف, رسول آیا ہے نور سے مٹی کی طرف. تو اب جو بارش کتاب ہوگا اور بارش رسول ہوگا وہ بھی آئے گا نور سے مٹی کی طرف. آواز بھی سورہ اعراف میں بس تبا النور الذی انزل معہ, اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ آیا ہے. محمد پر آیا ہے نہیں. محمد پر آیا نہیں, محمد کے ساتھ آیا. تو محمد والے محمد نور ہے, محمد والے محمد پاک ہے. اب رک جاؤ, میں اس مجمع میں بہت سے لوگ ہوں گے جو حج کر کے آئے ہوں گے. اچھا ابھی دیکھو 8ویں گزری ہے, نظر نیاز کا کھانا تم نے کھلایا, خود کھایا ہے نا. نیاز کرتے ہیں, نظر کرتے ہیں بھائی, ہم تو نظر نیاز کے قائل ہیں بھائی. اگر قرآن میں ہے نا کہ وہ جو دمبا تم حج کے موقع پر ذبح کرتے ہو, نہ اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, نہ اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے, تمہاری نیت اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے. سورہ حج میں. تو اب ہم نظر پکائیں, کھانا کھلائیں, تو کھانا تو ہماری پیٹ میں گیا لیکن نیت اللہ کی بارگاہ میں گیا. اچھا بھائی نظر کا کھانا کتنے احترام سے پکاتے ہو, کتنی طہارت کے ساتھ پکاتے ہو, یہی ہے نا. اچھا اب میں ایک مشورہ دے رہا ہوں, اور اگر مشورہ قبول نہ کرو تو مجھ سے ناراض نہ ہو جانا. بھائی پاک و پاکیزہ نظر کا کھانا پکاؤ اور پکانے کے بعد نجس برتن میں رکھ دو. ساری دنیا میری جان کو آ جائے گی. یہ کون سا مشورہ دیا ہے آپ نے؟ یہ کون سا آپ نے مشورہ لے لیا؟ ساری دنیا جان کو آ جائے گی کہ بھائی نظر کا کھانا پاک ہے یا نجس برتن میں کیسے دے دیں. اچھا تو نہ کرو بھائی, یہ کام نہ کرو. اب تم حج پہ گئے تھے نا, تو زمزم سے زیادہ پاکیزہ پانی دنیا میں نہیں ہے. نجس بوتلوں میں بھر کے دے دو. تب پاک پانی نجس برتن میں نہیں دیا جا سکتا. تو جو پاک نور ہو انہیں نجس آبا کے رحم میں کیسے رکھ دیا جائے گا؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اپنے پاس ہمارے وقت گزارش نہیں ہے. میں کیا کروں؟ محمد آئے, قرآن آیا, آل محمد آئے, اور انہی کے راستے کے لیے آواز دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری. بھائی یسر اور عسر دونوں لفظ تمہارے ذہن میں ہوں گے. بار بار پڑھ رہا ہوں میں. یسر کے معنی آسانی, یسر کے معنی آسانی, عسر کے معنی پریشانی. یسر کے معنی آسانی, عسر کے معنی پریشانی. جو تقوی اختیار کرے, ایمان پہلے سے ہو, عطا کرے, ہر خیر کی تصدیق کرے, ہم اس کے راہوں کو آسان بنا دیتے ہیں. کتنی بڑی مشکل میں تھے موسیٰ, سامنے کھڑے ہیں جادوگروں کے, اور لاتعداد جادوگر کھڑے ہیں,
فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، ان جادوگروں نے اپنے ڈنڈے پھینکے، اپنی رسیاں پھینکی. تعداد نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ تاریخ میں، نہ معلوم کتنی دہائیوں میں، سمجھ رہے ہو، وہ رسیاں تھیں، اور کتنے سینکڑوں میں وہ چھڑیاں تھیں جو جادوگروں نے پھینکی موسیٰ کی طرف، اور وہ سانپ بن کے چلی. بھائی یہی تو بات ہے کہ ہم جو تقویٰ اختیار کرے، جو عمل صالح کرے، جو عطا کرے، جو ایمان کے اوپر ہو، اس کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں. تو سینکڑوں رسیاں چلی سانپ بن کر موسیٰ کی طرف، سینکڑوں ڈنڈے چلے سانپ بن کر موسیٰ کی طرف. حکم ہوا موسیٰ تم اپنے عصا کو پھینک دو. یہ ہے کام کو آسان بنانا، یہ ہے کام کو آسان بنانا. حکم ہوا موسیٰ تم اپنے عصا کو پھینکو. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ ان ساری رسیوں کو نکل گیا، ان سارے ڈنڈوں کو نکل گیا. حکم ہوا موسیٰ ہاتھ میں لے لو. ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا، ساری رسیاں ڈنڈے کے اندر، سارے جادوگروں کے پھینکے ہوئے ڈنڈے اس ڈنڈے کے اندر. نہ سائز بڑھا نہ حجم بڑھا، جتنا تھا اتنا رہا. تو جو خدا موسیٰ کے ڈنڈے میں ساری رسیوں کو غائب کر سکتا ہے، وہ پوری کائنات میں ایک امام کو غائب نہیں کر سکتا. عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اگر ایمان ہو، عمل صالح ہو، تقویٰ ہو، عطا ہو، تو ہم کام کو آسان بنا دیتے ہیں. بھائی اب میں مجبور ہوئے جملہ کہنے پر کہ بھائی کام کو آسان بنانے کے لیے ایمان ضروری ہے، عطا ضروری ہے، تقویٰ ضروری ہے. میرے محمد سے ایمان لاؤ، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے. محبوب ہے، محبوب ہے، خدا کا محبوب ہے. خدا سے قسم رکھنا، ابراہیم جو شیخ الانبیاء ہیں وہ ہے خدا کے دوست. دوست کی برابر کی ہوتی ہے، یہ بھی دوست وہ بھی دوست. اور محمد محبوب ہے، محمد محبوب ہے. لیکن ایک دن پروردگار نے قرآن میں اپنے لہجے کو بدل دیا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، حبیب اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد کر دوں گا. کیا انسان ہے کہ محمد شرک کرے؟ وہ تو آیا ہے بتوں کو چھوڑوانے کے لیے، وہ تو آیا ہے ایک اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ نعوذ باللہ اپنی زندگی کے کسی لمحے میں شرک کرے؟ مشیت میں یہ سوچا کیسے؟ پروردگار تو نے یہ سوچا کیسے؟ کہا نہیں میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے. میں جانتا ہوں کہ شرک ممکن نہیں ہے، میں تو شرک سے نفرت بتلا رہا ہوں. تو لہجہ بدل گیا، لہجہ بدل گیا، توجہ رہے، لہجہ بدل گیا کہ اگر تم نے شرک کیا تو ہم تم محبوب ہو، اس کے باوجود تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے. تو پروردگار یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ کبھی کچھ نہیں کہا. جو کہا ہے نا اس کا مطلب فقط اتنا ہے کہ میں اپنی نفرت کا اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے شرک سے کتنی نفرت ہے. اچھا پروردگار تو پھر تم نے لہجہ بدل دیا غدیر کے میدان میں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر وہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. مالک کیا یہ ممکن ہے کہ یہ نہ پہنچائے؟ کہا نہیں بھائی یہ پہنچائے گا، میں تو دشمن علی سے نفرت کا اظہار کر رہا ہوں. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا کی قسم دامن وقت گنجائش نہیں ہے. میرے پاس کل 10 دقیقے ہیں جن میں بات کو مکمل ہو جانا ہے، لیکن اب میں کیا کروں؟ میری بڑی مجبوری ہے. بھائی سورہ واللہ، سورہ واللہ،
شروع ہوا واللیل اذا یغشی، واللیل اذا یغشی تفصیل سے سورہ ہے، سورہ واللیل ہے، اس کے بعد سورہ والضحیٰ ہے، اس کے بعد سورہ الم نشرح ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ سورہ واللیل شروع ہوا واللیل اذا یغشی، اور سورہ لیل ختم ہوا ولسوف یرضی، ریزا پہ ختم ہوا. اور اب اس کے فوراً بعد پروردگار نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. پہلا سورہ لیل یہ جڑا ہوا ہے سورہ والضحیٰ سے، اور ادھر سورہ والضحیٰ ختم ہوا اور پروردگار نے کہا الم نشرح لک صدرک سبحان اللہ سبحان اللہ. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا وإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. الم نشرح لک صدرک. بھائی توجہ رہے، یہ کہ بات مکمل ہونے جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک. حبیب کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ یہ فرق ہے کہ موسیٰ نے کہا تھا رب اشرح لی صدری، مالک میرے سینے کو کھول دے. موسیٰ کے مانگنے پہ سینہ کھلا. نہیں، ذرا دعائے موسیٰ کو اس سورے سے ملا کے تو دیکھو. موسیٰ کی بنیادی دعا کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے امر کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گچھوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سن سکیں اور سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا، اور مالک ایک وزیر بنا دے. وزیر نکلا ہے وزر سے، وزر کے معنی ہے بوجھ، اور وزیر کے معنی ہے بوجھ اٹھانے والا. الم نشرح لک صدرک. حبیب کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا؟ وضعنا عنک وزرک، اور کیا تجھے بوجھ بچانے والا ہم نے پہلے سے نہیں دے دیا؟ اللہ بھی انقض ظہرک. کچھ یاد آیا؟ سورہ واللیل میں تھا سنیسرہ للعسریٰ، سنیسرہ للعسریٰ. یسر کے معنی آسانی، عسر کے معنی پریشانی، عسر کے معنی سختی. حبیب کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا؟ کہ تجھے بوجھ بٹانے والا نہیں دیا؟ ایسا بوجھ جو تیری کمر کو توڑ رہا تھا. حبیب رفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. فإن مع العسر یسرا. حبیب مت پریشان ہو، سختی کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد آسانی ہے. پھر جو ہم نے جملہ دوہرایا ان مع العسر یسرا، حبیب سختی کے بعد پریشانی ہے. اور اب ان دو آیتوں کا ترجمہ اگر برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا. فإذا فرغت فانصب. حبیب جب تو سارے تبلیغ سے فارغ ہو جائے تو کسی کو معین کر دے. فانصب. تجھے وزیر تو میں دے چکا ہوں نا، تو جب سارے تبلیغ سے فارغ ہو جائے تو معین کر دے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور اب اپنے رب کی طرف واپس آ جا. تو محمد اسی وقت واپس جائیں گے جب کسی کو معین کریں. تقریر تمام ہو گئی. محمد اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹ کے جائیں گے جب کسی کو معین کر جائیں. اب دن آیا معین کرنے کا. بھائی مجمع جمع کرو. کل میں رات کو کہہ رہا تھا کہ حکم نماز آیا، مجمع نہیں جمع کروایا رسول نے کہ مجمع جمع کر کے گئے نماز پڑھو. حکم روزہ آیا، نہیں جمع کرایا مجمع رسول نے کہ سنو روزے کا حکم آ گیا ہے، مجمع جمع کر کے کہو. لوگ ملتے گئے کہتے گئے، لوگ ملتے گئے کہتے گئے، لوگ ملتے گئے. رسول پیغام الہی کو پہنچاتے گئے. مجمع نہیں جمع کیا. مجمع جمع کیا ہے کل ایک موقع پر، اور وہ ہے علی کی مولائیت کا موقع. علی کی مولائیت کا موقع کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ واپس آئیں، جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آئیں، جو ہے وہ بیٹھ جائیں. پھر عجیب لازم مرحلہ فکر میں لے آیا. جب سب بیٹھ گئے تو اب رسول نے علی کا ہاتھ تھاما. پانا نے ستر کے ممبر پہ گئے، اور ممبر پہ جانے کے بعد دیکھو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ لاکھوں افراد ہے میرے سامنے، اور وہاں بھی 1,24,000 افراد تھے. وزیر خون کے مجمع میں
1,24,000 اختلاف روایت کی بنیاد پر 1,24,000 افراد تھے، اور یہاں بھی لاکھ سے اوپر ہے، کئی لاکھ ہے نا، لیکن تمہارا کیا مقابلہ اس مجمع سے؟ اس مجمع میں سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تمہارا کیا مقابلہ اس مجمع سے؟ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک سے ایک جلیل القدر ہے، ان میں بدری بھی ہے، ان میں عشرہ مبشرہ والے بھی ہیں، ان میں وہ بھی ہے جنہیں جنت کی بشارت دے دی ہے، اور رسول آواز دے رہا ہے کہ بھائی یہ ہے میرا علی۔ تو 2 گھنٹے تک رسول نے صحابہ کرام کے سامنے فضائل علی ممبر سے بیان کیے، تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ ممبر سے فضائل علی کا بیان کرنا محمد کی سنت ہے، اور نیچے بیٹھ کر فضائل علی سننا صحابہ کی سنت ہے۔ تو اب جو مجلس کا منکر ہو وہ سنت محمد کا بھی منکر ہے، سنت صحابہ کا بھی منکر ہے۔ بس میرے دوستو میرے عزیزوں، تقریر تمام ہو گئی، اب ایک جملہ آگے نہیں جاؤں گا۔ کبھی میں نے کہا تھا، اور یہ میری پالیسی ہے کہ عاشور کے دن جب حسین بن علی نے رسول کا امامہ سر پر رکھ کر رسول کے ناکے میں سوار ہو کر، آوازیں بلند ہو گئی، آواز دی ہے کہ میری تقسیم کیا ہے، تو کہنے لگے حسین علی ہم تمہارے باپ کے فضائل کا بدلہ تم سے لے رہے ہیں۔ کیسا بدلہ لیا حسین سے کہ میرا مولا جب اکیلا ہوا تو مطلب خیمے سے باہر آیا اور آواز دی، حل من ناصرین سننا، حل من مغیثین سنا، حل من ذابن یذبون حرم رسول اللہ۔ ارے ہے کوئی حرم رسول کی عبادت کرنے والا؟ ہے کوئی میرے جگہ سے مطلب بیٹھ کرنے والا؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے تمہیں بڑی زحمت دی ہے، بڑی زحمت دی۔ ایسے دو جملے سنتے جاؤ۔ جیسے ہی میرے حسین نے کہا، دیکھو اب دامن وقت میں تو بالکل گنجائش نہیں ہے، جیسے ہی حسین نے کہا حل من مغیثین یغیثنا، ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا، تو جو خیموں سے رد عمل سامنے آیا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ سید سجاد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے میں کھڑاتے ہوئے مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین نے پکار کے کہا ام کلثوم سے، ام کلثوم کھلی ہے، بہن کو ایسے پکڑو۔ جب ام کلثوم دوڑتی ہوئی سجاد تک گئی اور ہاتھ تھاما کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو، تو رو کے کہنے لگے پھوپھی اماں آپ نے نہیں سنا کہ بابا کس مظلومیت سے آواز دے رہا تھا؟ پھوپھی اماں آپ نے نہیں سنا بابا کس مظلومیت سے آواز دے رہا تھا؟ ایک مرتبہ حسین آئے اور آنے کے بعد حسین نے سید سجاد کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا بیٹے اگر تو قتال کے لیے گیا، اگر تو جہاد کے لیے گیا تو زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر سجاد کو خیمے میں پہنچایا، اور اب دوسرا خیمہ جہاں استغاثے کے بعد رد عمل ہوا، شہزادی ام رباب کا خیمہ۔ دروازے پہ آئے، بہن کو آواز دی، بہن اس خیمے میں مسئلہ کیا ہے؟ کہا بھیا جب سے آپ کی آواز بلند ہوئی ہے حل من ناصرین سننا، بچہ جھولے میں نہیں رکتا، اپنے آپ کا زمین میں گرا دیتا ہے۔ کہا لاؤ بہن میری گود میں دو، کہا کسی کی گود میں نہیں جاتا، کہا لاؤ تو ایک جملہ مقصد سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بچے کو شہزادی زینب لے آئی، وہ مت کر بچہ گود میں آ گیا۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزوں، بڑی تقریر ختم ہوئی۔ جب ہم علی اکبر کا بیان کرتے ہیں نا تو مخاطب نوجوان دوست ہوتے ہیں، جب ہم مسلم اور حبیب کا تذکرہ کرتے ہیں تو مخاطب بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اور آج اس 6 مہینے کے بچے کا تذکرہ ہے جو ماں کی گود میں تھا۔ اس لیے آپ نے میرا مخاطب وہ مائیں ہیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہوں۔ ایک مرتبہ آبا کا سایہ ڈال کر میدان میں لائے، اور میں یزید یہ سمجھی کہ حسین قرآن لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دامن ہٹایا، دیکھا کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، کہا ہے قوم دفاع کا، اس کی ماں کا دودھ خوش ہو گیا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ۔ فوج یزید کے سپاہی اس صورتحال کو دیکھتے رہے
ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو میں اسے لٹا دیتا ہوں، دور چلا جاتا ہوں، تم اسے آ کر پانی پلا دو۔ بچے کو جلتی ریتی پہ لٹا دیا، حسین دور چلے گئے، کوئی نہ آیا پانی پلانے کے لیے۔ ایک مرتبہ حسین آئے، بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بلند کیا، کہنے لگے پیارے افضل، پیارے افضل ہو گیا کیا کو تیری پیاس کا یقین نہیں ہے تو بچے تو بتلا دے کہ تو کتنا پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ بچے نے سوکھی زبان نکالی، ادھر بچے نے سوکھی زبان نکالی، ادھر سے تیر چلا اور بچہ ایمان کے ہاتھوں سے گزری بولے